مقرر ذیشان سرمایہ سنت عالم بعمل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد مختار احمد قادری صاحب، آستانہ عالیہ قادریہ غفوریہ، محلہ بغداد نگر شریف، جلال پور جٹاں، ضلع گجرات۔ آپ کی آمد سے پہلے جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، صاحبزادہ پیر محمد مختار احمد قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جتنی پیارے آقا سے محبت ہے، جوم جوم کے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب خنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا جناب امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ مدنی تاجدار حضرت آمنہ پاک کے لال سیدنا عبداللہ کے چند دکھیوں کے سجن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے رہبر، عثمان کے ہادی، مولا علی کے پیر، حضرت سیدنا امام حسن و حسین کے نانا جان، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابو جان، میرے اور آپ سب کے آقا، جگ کے داتا، کائنات کے مولا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اطہر میں درود و سلام کا برادران اسلام، صدر محفل، یادگار اسلاف، فخر و سعادات، صاحبزادہ پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ، بانی محفل، شہنشاہ نقابت، عالم نبیل، فاضل جلیل، استاد القرآ حضرت مولانا علامہ قاری ثاقب صدیقی دامت برکات القدسیہ، انہوں نے اس محفل پاک کا جو موضوع رکھا ہے
مقام والدین اور فکر آخرت. میں جب انہوں نے مجھے حکم کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک طرف مقام والدین، دوسری طرف فکر آخرت، تو یہ ایسا آپس میں جوڑ ہے کہ فکر آخرت وہی کرتا ہے جو ماں باپ کا با ادب ہوتا ہے. جس کو فکر آخرت ہے وہ کبھی ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے اگر والدین کی بے ادبی کی تو میری آخرت، دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کے صدقے ان کے والدین کی مغفرت فرمائے. جتنے لوگ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں اللہ آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. اور میرے سروں کے تاج جتنے علماء تشریف لائے ہیں، ہر اعتبار سے مجھ سے سینئر ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ان کی شفقت ہے، فقیر پر محبت ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا تعمر سایہ ہمارے سروں پہ نصیب فرمائے. سامعین ذی وقار، وقت چونکہ اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. قرآن کریم فرقان حمید برہان مجید سے فقیر نے جس آیا مقدسہ کو پڑھا ہے، بڑی معروف آیا مقدسہ ہے. اس آیا کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 حکم دیے. کتنے حکم؟ پہلا حکم یہ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کیونکہ اللہ ہی بندگی کے لائق ہے، وہی معبود ہے. معبود ہی نہیں بلکہ معبود پر حق ہے. وہی واحد ہے، واحد ہی نہیں بلکہ واحد حقیقی ہے. اور وہی لا شریک ذات ہے جس کا پوری کائنات میں کوئی شریک نہیں. وہی بے مثال ذات ہے جس کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے. اور در حقیقت اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. علماء تو الحمدللہ میں نے پہلے عرض کیا ہے ہر اعتبار سے مجھ سے سینئر ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. حالانکہ قرآن پاک کا اپنا مزاج ہے. قرآن پاک نے جہاں اللہ کا ذکر کیا ہے ساتھ میں فوراً رسول اللہ کا ذکر کیا. اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کیا ہے. آپ کسی بھی عمل کو دیکھ لیں، اگر ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی ہے. جب مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے. اسی طرح جب نماز کے اندر ہم تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات تو ساتھ میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی پڑھا جاتا ہے. کوئی عمل ایسا نہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو ساتھ میں رسول اللہ کا ذکر نہ ہو. اور اس کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میری طرف دیکھو، میں رب ہو کے اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے اس امت مصطفیٰ پہ. یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے کہ کچھ ایسے خطاب عطا کیے اس امت کو جو پہلی امتوں کو نہیں عطا کیے. ایک سب سے بڑا خطاب جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، اکثر آیتیں شروع ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور یہ خاصہ ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور صدقہ ہے مدینے والے کا.
وگرنہ ہمارے جیسے، آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہوں تو ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کتنی گندی زندگی ہم گزارے، ہماری زندگی کے، ہماری لائف کے اندر نہ عمل ہے، نہ استقامت ہے، نہ الفت ہے، نہ عقیدت ہے، لیکن رب پھر بھی ایمان والا کہتا ہے۔ کبھی آپ غور فرمایا کریں، قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے حق کھاتے ہیں، دغے بازیاں ہم کرتے ہیں، فریب ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، لیکن رب ایمان والا کہتا ہے۔ تو یہ ہماری داڑھیوں کا کمال نہیں ہے، ان پگڑیوں کا کمال نہیں ہے، یہ حسین کے نانے کی نسبت کا کمال ہے۔ عام فہم میں یوں سمجھو کہ یہ صدقہ مدینے والے کا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں پورے قرآن پاک کے اندر، اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ اس امت کو ایمان والا فرما دیتا تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ جو چیز قرآن کی نص سے ثابت ہو جائے اسے نص قطعی کہتے ہیں، اس پر دلائل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو چیز حدیث سے ثابت ہو جائے اس پر بھی دلائل کی ضرورت ہے، لیکن جو چیز قرآن کی نص سے ثابت ہو جائے اس پر دلائل کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے نص قطعی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ ایمان والا نہیں فرمایا، 10 مرتبہ نہیں کہا، 20 مرتبہ نہیں فرمایا، 40-50 مرتبہ نہیں فرمایا، پورے قرآن کے اندر 88 مقامات پہ جب بھی پکارا ایمان والا کہہ کے پکارا ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال کا کمال نہیں ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ رسول اللہ کی نسبت کا کمال ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، علماء تو پہلے ہی جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، رب تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو ایمان والا نہیں کہا۔ ان قوموں کو پکارا جاتا تو یا قوم موسیٰ کہہ کے پکارا جاتا، ان کو یا قوم عیسیٰ کہہ کے پکارا جاتا، ان کو یا بنی آدم کہہ کے پکارا جاتا، ان کو یا بنی اسرائیل کہہ کے پکارا جاتا، لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، باری جب آئی مدینے کے تاجدار کی، باری جب آئی امت کے غمخار کی، جب باری آئی نبیوں کے سردار کی، اور کہہ لو جب باری آئی خدا کے پیارے یار کی، فرمایا خبیب جس طرح تو نبیوں میں بے مثال ہے، تیری امت تمام امتوں میں بے مثال ہے۔ یہ خاصہ ہے مصطفیٰ کی امت کا، لیکن یہاں آ کر قرآن نے اپنا مزاج بدل لیا ہے۔ اللہ کی بندگی کا حکم دینے کے بعد پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک اور لطف کی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، علماء تو جانتے ہی جانتے ہیں، ہمارے نالج میں اضافہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم جو قرآن کے اندر دیا ہے، اپنی اطاعت کا، تو ساتھ میں رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا۔ 28 آیتیں ایسی ہیں جن میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، 28 آیتیں، لیکن اسی قرآن کے اندر 20 آیتیں وہ ہیں جن میں صرف یہ حکم دیا میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی ہے اسی نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اطاعت مصطفیٰ ہی در حقیقت اطاعت خدا ہے۔ جس نے مصطفیٰ کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت کیا کرنی ہے۔ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی بارگاہ میں چند جملے عرض کر رہا ہوں۔ میں اکثر اپنے خطاب میں یہ کہتا ہوں کہ خوشبو موجود ہے، نظر نہیں آتی، کسی پھول کا سہارا لینا پڑے گا۔ علم موجود ہے، نظر نہیں آتا، کسی عالم دین کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہدایت موجود ہے، نظر نہیں آتی، میرے غوث پاک کا سہارا لینا پڑے گا۔ عقیدت و محبت موجود ہے، نظر نہیں آتی، اب ایسے کرنی کا سہارا لینا پڑے گا۔ عشق موجود ہے، نظر نہیں آتا، بلال حبشی کا سہارا لینا پڑے گا۔
صبر و تحمل موجود نظر نہیں آتا، حسین ابن علی کا سہارا لینا پڑے گا، شجاعت موجود نظر نہیں آتی، میرے مولا علی کا سہارا لینا پڑے گا، صحابت موجود نظر نہیں آتی، عثمان غنی کا سہارا لینا پڑے گا، عدالت موجود نظر نہیں آتی، فاروق اعظم کا سہارا لینا پڑے گا، صداقت موجود نظر نہیں آتی، صدیق اکبر کا سہارا لینا پڑے گا، اور کہہ لو خدا موجود ہے نظر نہیں آتا، مدینے والے کا سہارا لینا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہاں کہ قرآن نے مزاج بدل لیا، فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی کا حکم دیا، پھر والدین کی تابعداری کا حکم دیا۔ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کا نام بندگی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے مال کا 40واں حصہ کسی غریب یتیم کو دے دینے کا نام بندگی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک نہ کھانے کا نام بندگی ہے۔ لیکن میں نہایت ادب سے جو جملہ عرض کر رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں، بندگی در حقیقت نام ہے کہ بندہ اپنے آپ کو قانون خداوندی کے حوالے کر دے۔ بندہ اپنے آپ کو قانون خداوندی کے حوالے کر دے، اور جب کوئی اپنے آپ کو قانون خداوندی کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، پھر اس کا کھڑا ہونا بھی عبادت ہے، پھر اس کا چلنا بھی عبادت ہے، ایون اس کا سو جانا بھی عبادت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، میری بات تو غلط ہو سکتی ہے، میں تو سراپا گنہگار آدمی ہوں، میں نہیں کہتا، حضور کی حدیث فرماتی ہے۔ آپ نے وہ حدیث کتنی مرتبہ علماء سے سنی ہے؟ دیواروں پہ لکھا ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے۔ یہ حدیث ہے نا؟ کیوں آپ علامہ صاحب؟ حضور نے فرمایا روزے دار کا سونا عبادت ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کیوں عبادت ہے؟ اس لیے عبادت ہے کہ روزے دار نے چند گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو قانون خداوندی کے حوالے کیا ہے۔ تو ذرا توجہ فرمائے، جو چند گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو قانون خداوندی کے حوالے کرے، اس کا سونا عبادت ہے۔ تو جس نے زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو قانون خداوندی کے حوالے کر دیا، تو بندگی نام ہے بندہ اپنے آپ کو قانون خداوندی کے حوالے کرے۔ میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دنیا میں ایک ایسا انمول گفٹ ہے۔ میرے رب نے ہر رشتے کا نعم البدل بنایا، لیکن والدین کا نعم البدل کو نہیں بنایا۔ والدین کا نعم البدل نہیں بنایا۔ بالخصوص جس کو ہم ماں کہتے ہیں، کتنی محبت بھرا یہ لفظ ہے، جب لبوں سے نکلتا ہے تو دل میں سکون پیدا کرتا ہے، دل میں راحت پیدا کرتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کی مائیں گھروں میں ہیں، جن کی مائیں اپنے گھروں میں بچوں کا انتظار کر رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا گھر لوٹے گا۔ پھر ماں جس محبت سے اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دنیا کی ہر محبت میں لالچ ہے، دنیا کی ہر محبت میں دکھاوا ہے۔ اگر پوری کائنات میں بغیر لالچ کے کوئی محبت ہے تو اس محبت کا نام ماں ہے۔ آپ نے پریکٹیکل کیا ہوگا، جب بچہ باہر پردیش میں جاتا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، دیہات کا ماحول ہے، تقریر پنجابی چ کرا۔ جب بچہ باہر پردیش میں جاتا ہے، یار سے ملتا ہے تو یار کہتا ہے یار میرے لیے یہ لے کے آنا، بھائی کہتا ہے یار میرے لیے اے لے کے آئیں، پڑوسی کہتا ہے یار میرے لیے اے لے کے آئیں۔ وہ جدو اپنی بڈھی ماں دے سینے لگتا ہے نا، تو کہتا ہے اما جی تسی بھی تو کچھ دسو میں تھاڑے واسطے کی لے کے آواں۔ رب کعبہ دی قسم ماں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، اور ماں پشانی چوم کے کہہ دی بیٹا بس تو سلامتی نال واپس آ جا۔ اگر دنیا میں بغیر لالچ کے کوئی محبت ہے، اس محبت کا نام ماں ہے۔ آج اگر ماں کو ماں کا رتبہ ملا ہے تو یہ بھی مدینے والے کی آمد کا صدقہ ہے۔
حضور نے عورت دے ہر روپ تے کرم کر دیتا ہے. اے بیٹی ہے تے پیکرے حیا ہے، اے بہن ہے تے درد آشنا ہے، اے بیوی ہے تے پیکرے وفا ہے، اور جدو ماں بن جائے پھر سراپا دعا ہے. بیٹی ہے تے پیکرے حیا ہے، بہن ہے تے درد آشنا ہے، بیوی ہے تے پیکرے وفا ہے، اور جدو ماں بن جائے پھر سراپا دعا ہے. یہ رتبہ کنے عطا کیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہر مقام عطا کیتا ہے. ایک مقام کھولا، ایک مقام عطا نہیں فرمایا. عورت ولیہ بھی ہے، غوث بھی ہے، کتب بھی ہے، اتاد بھی ہے، ابدال بھی ہے، صحابیہ بھی ہے. ایک مقام عطا نہیں کیتا، مقام نبوت. لیکن پریشان نہیں ہونا. میں کدی کدی کہنا ہونا اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبوت نہیں دیتی، پر یہ دے پیٹ وچوں پیدا ہونے والا نبی ضرور بنایا ہے. یہ دے وچوں پیدا ہونے والے نو مقام نبوت عطا کی تھی. اور قرآن و سنت کی روشنی ویکھ، اگر عورت کی روپ تے نظر دیکھی دکھائی جائے، اے بیٹی ہے تے اللہ دی رحمت ہے، اے بیوی ہے تے اللہ دی نعمت اور نصف ایمان ہے، اور جدو ماں بن جائے پھر دے پیراں تھلے جنت. حضور نے تینہ روپاں تے کرم کر چھڑے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھیا ظلم دا دور ہے. حضور نے فرمایا جی دے گھر 2 یا 3 بیٹیاں پیدا ہوں، میرے نبی نے فرمایا انہاں بچیاں دی پرورش میرے دین دے مطابق کرے، پھر میری شریعت دے مطابق نکاح کرے. صحابہ نے پوچھا سونیا ملے گا کی؟ فرمایا رفیقی فی الجنہ، وہ بندہ جنت وچ میرا ساتھی بن جائے. عرض کی تھی سونا کتنا قریب ہوئے گا؟ حضور نے 2 انگلیاں دا اشارہ کیتا. فرمایا جی میں دونوں انگلیاں ایک دوسرے کو جدا نہیں ہوندیاں، ایویں جنت وچ میرے کو جدا نہیں ہوئی. رب کعبہ دی قسم حدیث اٹھاؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ دے جرم میں بیٹھ کے ماپیاں دی جدو عظمت نو بیان کیتا ہے، میرے آقا دے لب مبارک حرکت وچ آئے. مدینے دے تاجدار نے فرمایا لوگو جدو بھی ماپیاں بل ویکھو اپنے متھے تے تیوڑی نہ پایا کرو، اپنے متھے تے پل نہ پایا کرو. فرمایا دکھاں وچ بھی اگر دکھاں تے مصیبتاں وچ بھی ہو دکھاں نو پیچھے کر کے اپنے ماپیاں ول ویکھ کے چہرے تے مسکراہٹ پیدا کیتا کرو. صحابہ عرض کیتی سونا ملدا کیے؟ مدینے دے تاجدار نے فرمایا رب مبرور حج دا ثواب عطا کر دیندا. حج بھی کوئی عام نہیں، حج مبرور. علماء بیٹھے نے ساڑھے بعض جاہل مولوی دا ترجمہ کردے نے ادھر مبرور بمانا مقبول ہوتا ہے، حالانکہ غلط بات ہے. مبرور ہور چیز ہے، مقبول ہور چیز ہے. مقبول کہندے نے جیڑی چیز قبول کر لی جائے. پتر چنگا ہوئے تو لوگ کہندے نے ماپیاں دا مقبول نظر ہے، مرید چنگا ہوئے تو لوگ کہندے نے پیراں دا مقبول نظر ہے. مقبول کہندے نے جیڑی چیز قبول کر لی جائے. لفظ مبرور تے غور فرماؤ. علماء بیٹھے نے مبرور بنے ہیں بر انچو، بر کہندے نے نیکی نو، اتامرون الناس بالبر. بر کہندے نے نیکی نو، یعنی یو حج جیڑا گھر تو لے کے حج کرن تک اور حج کرن تو لے کے واپس آن تک بندے دی اکھ کولوں، بندے دی زبان کولوں، بندے دی قوت سماعت کولوں، بندے دے ہاتھ کولوں، بندے دے پاؤں کولوں، حتیٰ کہ بندے دے ذہن و گمان کولوں بھی کوئی غلطی نہ ہوئے بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں ہون. اس حج نو حج مبرور. اس حج نو کی آکھدے نے حج جیڑا نیکیاں نال بھریا جدے گناہ دی علائش نہ ہو، اس حج نو کہندے نے حج مبرور. اور اس دور وچ اس حج دا ثواب حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن. پہلا تے ساڈے مال وچ بڑیاں ملاوٹاں، جے ادھروں جان چھٹ جائے تو میں ویکھیا کیمپ وچ حاجی روٹی تو لڑ پیندے شاہ صاحب قبلہ ایک دوجے دا گربان پکڑیا گالاں کڈدے نے پے. میں کہنا جڑا لکھاں تے کروڑاں روپے لا کے تسی ثواب حاصل نہیں کر سکتے، وہ گھر بہ کے بڈھے ماں باپ دا چہرہ ویکھنا تیرا کام ہے، وہ ثواب عطا کرنا میرے رب کائنات دا کام.
کتنی بڑی شان ہے ماں باپ، کتنا بڑا مقام ہے والدین کا. لیکن افسوس اج اسا مقام والدین نو ختم کر دتا، اپنے ماں باپ نو اہمیت ہی نہیں دے دے. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کا مطالعہ کرو. میرے آقا علیہ السلام نو پوچھو والدین دی عظمت کی. رب کعبہ دی قسم تعریف اٹھاؤ نا. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھ کے ویکھ. سیرت ابن خشام اٹھا لو، سیرت حلبیہ اٹھا لو، حصائص الکبریٰ اٹھا لو، مدارج النبوت اٹھا لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم دی سیرت میں پڑھ لگا. میں کسی مولوی دا حوالہ نہیں دین لگا، اپنے نبی دی سیرت پڑھ لگا. سنو مقام مصطفیٰ کیے، مقام والدین کیے. نبی کریم دی جناب اعلی زبان تو نبی دی نظر وچ مقام والدین کیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم دی عمر نبی دی 6 سال دی. میرے آقا دی والدہ حضرت آمینہ نے بیٹے نو تیار کیتا وے. رب کعبہ دی قسم سن ذرا کائنات وچ بڑیاں بڑیاں ماواں کسے ماں دی گود وچ میجر کھیلے، کسے ماں دی گود وچ جناب اللہ ولی کھیلیا ہوئے گا، کسے ماں دی گود وچ پیر میر علی کھیلیا ہوئے گا، اور کسے ماں دی گود وچ حضرت مجدد الافسانی کھیلے ہون گے، کسے ماں دی گود وچ غوث پاک کھیلے نے، او کسے ماں دی گود وچ اویسے کردی کھیلیا، کسے ماں دی گود وچ مولا علی کھیلیا ہوئے گا. لیکن او ماں ہے جدی گود وچ رب دا حبیب رحمت للعالمین کھیل دے رہے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں حضرت سیدہ آمینہ، حضرت آمینہ پاک نے اپنے لال نو تیار کیتا وے. ماواں جدوں پتراں نو تیار کردیاں نے بڑیاں ریجاں نال، بڑیاں ریجاں نال تیار کردیاں نے میرے پتر وچ کمی کوئی نہ رہ جائے. میں کہنا رب کعبہ دی قسم کدی ماواں بیمار بھی ہون اپنے بچیاں نو ریجاں نال تیار کردیاں نے میرے پتر وچ کمی کوئی نہ رہ جائے. تے جس ماں دا پتر ہوئی 14ویں دے چن نالوں سونا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. جس ماں دا بیٹا 14ویں دے چن نال وی سونا ہوئے، ہے کوئی مدینے والے نال سونا دنیا تے؟ ایک چلا جا ٹبر جڑا میں کھورو کٹدا پھردا تو جی ہے تو ساڈے دے. بدبختی ہے نا. رب کعبہ دی قسم سنو نا ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اپنے نبی دی سیرت پڑھ کے ویکھ، نبی دی سیرت سن کے ویکھنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں حضرت آمینہ نے پتر نو تیار کیتا ہے اپنے محمد کریم دیاں سونیاں سونیاں زلفاں سواریاں نے. نبی کریم دی سیدھی مانگ کڈیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو تیار ہو گئے ذرا غور تے کرنا نبی دی نظر وچ مقام والدین کیے. اپنے آقا دی سیرت پڑھ کے ویکھنا. میرے آقا علیہ السلام جدو تیار ہو گئے انج کر کے نبی نے اپنے سونے سونے گورے گورے نکے نکے ہاتھ بن کے اپنی اماں نال مخاطب ہوندے پے نے. نبی اپنی امت نو طریقہ پہ دسدا وے لکھو او جدوں وی ماپیاں نال مخاطب ہوئیے تے کیویں مخاطب ہویا کرو جویں میں محمد مخاطب ہونا. نبی کریم نے اپنے ننے ننے ہاتھ بن کے انج کر کے رکھی دی اماں جی اج مینوں خلاف معمول کیوں تیار کیتا گیا ہے؟ اج مینوں خلاف معمول کیوں تیار کیتا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ مائدہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں دے سامنے ہاتھ بننے نے. حضرت آمینہ تیری عظمتاں نو سلام ہوئے. سیدہ آمینہ نے اٹھ کے اپنے لال دے بجے ہاتھ لباں نال چوم کے اپنی
اکھاں نال مس کیتے میں کہنا کائنات وچ بڑیاں بڑیاں شاناں والیاں ماواں ہونگیاں پر اس ماں دی عظمت ویکھ او جیتے پیراں دی ہاک نو نبی سجدے ٹر گئے آمینہ تیری عظمت نو سلام ہوئے جدو تیرا دل چاہے تو محمد خط چوم لے جدو تیرا دل چاہے محمد لب چوم لے جدو تیرا دل چاہے مصطفیٰ دی پیشانی چوم لے حضرت آمینہ نے اپنے بیٹے دے بچے ہاتھ چوم کے اپنی اکھاں نال مش کر کے فرمایا بیٹا اے میرے لال کی بے آنکھ دے ہو عرض کی تھی اماں جی دسو نا آج مینوں خلاف معمول کیوں تیار کیتا گیا ہے حضرت آمینہ نے پتر نو سینے نال لا لیا میں صدقے آمینہ تیرے سینے دی عظمتاں تو جدے سینے نال علم نشرہ دے سینے والا لگدا رہے مدینے دے تاجدار دی والدہ نے فرمایا بیٹا میں کچھ دنوں تو محسوس بھی کرنی آ میرے لال جدو تسی باہر نکل دے ہو ایک باپ تے بیٹا انگلیاں بھی چنگلیاں پا کے چل دینے میرے لال تسی ویکھ دے رہے ہو تھوڑے دل وچ خیال آندا کاش آج میرے بھی ابا جی ہوندے میری بھی کوئی انگلی پکڑ کے چلدا منو بھی کوئی پتر آکھدا میں بھی کسے نو بیٹا کہہ کے مینوں جناب اللہ میں بھی کسے نو ابو کہہ کے پکاردا لال میرے پتر دے دل وچ ریجاں ہوندیاں نے میں کہنا بھروار کلونی دے رہن والے ہو اے کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا رب کعبہ دی قسم ماں پہ قدم قدم تے لمحہ لمحہ یاد آندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ نے فرمایا بیٹا میں محسوس کیتا وے جدوں باپ تے بیٹا نکلدے نے میرے محمد دیاں اکھاں وچ آنسو نکل آندے نے فرمایا میرے لال میں پروگرام بنایا وے میں اپنے بیٹے نو لے کے سفر تے نکلاں گی اپنے بیٹے دی انگلی پکڑ کے بھی چلاواں گی اپنے بیٹے دی پیشانی چوم کے بھی سفر کراں گی اپنے بیٹے نو سینے نال لا کے بھی چلاواں گی میں کہنا وا او پوری کائنات چھان لو کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اگر کائنات وچ اے ریجاں پوریاں کردے نے تے ماپے ہی کردے نے ماپیاں تو علاوہ کوئی ریجاں پوریاں نہیں جے کردا رب کعبہ دی قسم دعا کر اللہ ماپے نہ بچھڑ جان ماپیاں نال بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ حضرت آمینہ نے اپنے بیٹے نو اپنے پتر نو نال لے تاریخ دی کتاباں سیرت دی کتاباں اٹھا کے ویکھ نبی کریم دی والدہ نے اپنے مکان دا دروازہ بند کیتا وے ایک رنگ دی کالیے من دی گوری ہے جدا نایو میں حضرت میمن نال لے کے نبی کریم دی والدہ مائدہ نکلیاں نے میں تاریخ پڑھ رہا سا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے نبی کریم مکے گلیاں وچوں آہستہ آہستہ خرامے خرامے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چل رہے نے میں کہنا کو او کتنیاں عظمتاں والیاں گلیاں نے جنہاں گلیاں نو رب دے یار دے تلیاں دے بوسے نصیب پہ ہوتے نے میرے آقا علیہ السلام آہستہ آہستہ مکے دیاں گلیاں وچوں نکل دے نے کدی حضرت آمینہ دی انگلی پکڑ کے چل دے نے کدی حضرت ام ایمن دی انگلی پکڑ کے چل دے نے کدی حضرت آمینہ کندھیاں تے بٹھا دیا نے چل دیا سیرت دیا کتاباں اٹھا کے ویکھ میرے آقا مکے تو باہر نکلے نے رب کعبہ دی قسم میں تاریخ پڑھیے وہ میرے نبی جیڑے پتھر کو گزر دے نے پتھر بھی محمد دے درود و سلام پڑھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ عظمت شان مصطفیٰ شجر بھی جان دینے اللہ دا رسول جا رہے ہیں یہ وکری گالے جانور بھی جان دینے مصطفیٰ اللہ دے رسول نے اونٹ جان دینے پر یہ دوں لتانی جھوٹ نو کوئی پتہ نہیں لگو دن نہیں جی نبی کو 40 سال تک علم ہی نہیں تھا میں نبی ہوں یا نہیں کتنی بڑی حماست ہے کتنی بڑی بات بختی ہے
حضرات محترم وہ نبی تے پتہ نہ ہو، یہی وجہ ہے اے جن جلندری فلندری مترجم میں انہاں نبی دے معنی نہیں کیتے بیان، نبی دا معنی نبی کر چھڑے، حالانکہ علماء بیٹھے نبی انباؤں دے متشبہ دا معنی یہ میں غیب کی خبریں دینے والا، اعلیٰ حضرت نے معنی کی کہنے، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، جے نبی دے معنی کر دیندے تے پھر پیچھے رہا نہ پول تو سارے کھول جانے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنو ذرا مسلمانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، نبی کریم دی اماں حضرت آمنہ پاک نے اپنے بیٹے دیاں ریجاں پوریاں کرنیاں نے، مکے وچوں نکلیاں مدینے والے گیاں نے، بڑی لمبی بات ہے لیکن میں شارٹ کٹ عرض کرنا ہے، توجہ کرنا، ماں پہ کنوں آکھدے نے، نبی دی نظر وچ ماں باپ دا مقام کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں حضرت آمنہ جدوں واپس لوٹیاں نے، مکہ پاک نہیں پہنچیاں، مقام ابوا تے پہنچیاں نے، نبی کریم دی والدہ ماجدہ بیمار ہو گیاں، انج کر کے میرے آقا دی والدہ پہاڑی تے لیٹ گیاں نے، میرے نبی دی محبت دے ویکھنا ماپیاں نال میرے نبی ادھروں آمدے نے اپنی امی دے لب چومدے نے، ادھروں آمدے نے اپنی امی دی پیشانی چومدے نے۔ میں کہنا کائنات وچ بڑیاں ماواں ہون گیاں، پر رب کعبہ دی قسم آمنہ تیری عظمت نو سلام ہوے جدے لب بھی محمد چومدے نے، جدی پیشانی بھی مصطفیٰ چومدے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن دا پہلا پیر گزر گیا وے، دوسرا پیر شروع ہویا، ذرا توجہ کر، میرے نبی قریب آئے، اپنی اماں آمنہ دے لب چوم کے نبی نے گورے گورے عبداللہ دے ہاتھ بندے نے، عرض کی تھی اماں جی اٹھو نا، منزل دور ہے، سفر لمبے راوے، اماں اٹھنا، سفر لمبے راوے، منزل دور ہے۔ ایک مرتبہ بھی کیا حضرت آمنہ نے اکھ نہیں کھولی، دوسری مرتبہ کیا نہیں کھولی، جدو تیجی مرتبہ کیا میرے آقا دی والدہ نے اکھ کھولی، فرمایا بیٹا کی بھی آنکھ نامے، عرض کی تھی اماں جی سفر لمبے راوے، منزل دور ہے۔ حضرت آمنہ دی اکھاں وچ آنسو نکل آئے، فرمایا بیٹا تو آنا میں سفر لمبے راوے، منزل دور ہے، آج میرے بیٹے ماں تیری مجبور ہے، میں اٹھ نہیں سکتی، اے میرے لال میں چل نہیں سکتی، آج میں اپنا بیٹا تیرے نال چل نہیں سکتی۔ حضرت آمنہ پاک نے فرمایا بیٹا میں اٹھ نہیں سکتی، نبی کہتے نے اماں اٹھنا، سفر لمبے رہ، منزل دور ہے۔ نبی دی والدہ کہتی ہے سونا آج میں مجبور ہوں، میں اٹھ نہیں سکتی۔ عرض کی تھی امی جی کی گل ہے؟ فرمایا مینوں انج لگدا ہے جویں میرے تیریاں جدائیاں دا وقت آ گیا۔ انہاں لوکاں نوں پوچھو جنہاں دی ماواں جدا ہو جاندیاں، انہاں تے کی بیتدی ہے؟ رب کعبہ دی قسم ہے ماں ورگا دنیا تے کوئی رشتہ نہیں، لیکن افسوس ہے اج دا نوجوان ایک پاسے زانی تے شرابی یار آواز مارے، اودی آواز سے لبائک آکھ دے، لیکن ماں بسرے مرگ تے لیٹی بلائے تو دی گل سنو تیار نہیں۔ کادیاں محبت آئے، اور پھر ایسے لوگ اگر بعد وچ مرن تو بعد دیگاں لا کے تے لوکاں نوں بلا کے کھوان تے خدمت ماں باپ دی۔ ساڈے گلیانے دے علاقے وچ کھاریاں دے علاقے وچ ایک چودھری مدر صاحب نے، بڑا امیر ترین آدمی، انہیں گھر وچ ایئرپورٹ اپنا ہیلی کاپٹر اپنا رکھیا شاہ صاحب، ہر سال برسی کرتا ہے والدہ دی۔ انہیں پچھلے سال میں بلایا، تقریباً 60 دیگاں چھوٹے گوشت دی انہیں بنائی، بیان ہو گیا۔ جدو کھانے دا وقت ہویا میں انہوں بلایا، میں کہا چوچ صاحب ایک گل دسو، کہندا قادری صاحب کی؟ میں کہا ایمانداری نہ دسیا جے جھوٹ نہیں بولنا جڑی میں گل پوچھن لگا۔ کہندا پوچھو، میں کہا ایمانداری نہ دسو کدی زندگی وچ بھی اماں نوں پوچھیا سا جے اماں تو کھانا کھادا کہ نہیں کھادا؟ کدی پوچھیا کرو ماما نے، کدی خدمت، کدیاں تابعداریاں۔ میں کہنا ایک باری اپنی ماں نو پوچھ کے دے، کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا تیری ماں جتھے بوے تیریاں تعریفاں دے پل بن جائے۔
میرا پتر ایڈا چنگا کھانا کھان تو پہلا پوچھدا ہے اما تو کھانا کھادا کہ نہیں کھادا. کدی کدی ماواں نوں پوچھیا کرو، اپنے باپ نوں پوچھیا کرو امی جی ابو جی تساں کھانا کھادا کہ نہیں کھادا. رب کعبہ دی قسم سنو نا ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اماں حضرت آمنہ دی بارگاہ عرض کی تھی اماں جی اٹھو نا منزل دور ہے سفر لمبیرا وے. حضرت آمنہ دی اکھاں وچ آنسو نکلے. آپ نے اپنے پتر نو سینے نال لا کے فرمایا بیٹا اج ماں تیری مجبور ہے، میں اٹھ نہیں سکتی ہے میرے لال، میں چل نہیں سکتی. انج لگدا پیا میریاں تیریاں جدائیاں دا وقت آ گیا. نبی کریم دیاں اکھاں وچ آنسواں دیاں نعرہ جاری ہو گئیاں. اوے انج کر کے میرے نبی نے ہاتھ بن کے عرض کی اماں جی کی بیاں کھدیو باپ جیڑا میں محمد نے ویکھے ہی کوئی نہیں، اما میر میرا کوئی نہیں، ہمشیر میری کوئی نہیں، کدے نال لاڈ لٹاواں گا؟ کون محمد نو کول بٹھائے گا؟ کون محمد نو لاڈ کرے گا؟ اور ماما تو بغیر ماپیاں تو بغیر نوجوانوں کوئی نہیں جے لاڈ ویکھدا. میں کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا ماپے ہی لاڈ ویکھ لے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ نے سنو نا ذرا ماں دا تے باپ دا مقام کیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے نے. حضرت آمنہ نے بیٹے نو سینے نال لا لیا. ایک پاسے آمنہ روندیاں نے، دوسرے پاسے محمد مصطفیٰ پہ روندے نے. ذرا غور تے کر ماپے کنوں آکھدے نے. حضرت آمنہ نے علالت دی حالت دے وچ حضرت ام ایمن نو بلایا وے. فرمایا ام ایمن میرا قریب آؤ نا. ام ایمن قریب آئیاں نے عرض کی تھی مالکن کی حکم ہے. آپ نے فرمایا آج دن تک کچھ نہیں منگیا، آج دن تک تیرے کلو کچھ نہیں منگیا. آج ماوا میں مجبور ہو گیا. ام ایمن انکار نہ کری. حضرت ام ایمن نے عرض کی تھی مالکن کی حکم ہے. فرمایا ذرا سجا ہاتھ قریب کر سنو نا ماں کنوں آکھدے نے. ان کر کے ام ایمن نے ہاتھ دتا وے حضرت آمنہ دے ہاتھ وچ. میں کہنا ماں پہ سب کچھ دیندے نے. اوے کدی ماما پتر نہیں دے دیا، کدی ماما پتر نہیں دے دیا. اج ایک ماں اپنا پتر دین لگی ہے. حضرت ام ایمن نو فرمایا ام ایمن اپنا سجا ہاتھ ذرا میرے ہاتھ وچ دے. انج کر کے ام ایمن نے ہاتھ دیتا ہے. ادھر میرے نبی دی والدہ نے دل تے پتھر رکھ کے محمد کریم دا ہاتھ پکڑ کے ام ایمن دے ہاتھ وچ دیتا ہے. ماں دیاں چیخاں نکل گیاں، ماں دیاں آہیں نکل گیاں. حضرت ام ایمن نے فرمایا، حضرت آمنہ نے فرمایا ام ایمن میرے لال دا ویر بھی کوئی نہیں، ایدی خمشیر بھی کوئی نہیں، ایدہ باپ بھی کوئی نہیں. ویکھی میرا پتر محمد کلا روندہ نہ روے کرے. میرے لال دا خیال رکھی، میرے پتر دا دھیان رکھی. اے ام ایمن وعدہ کر میرے لال نو کدی نہ بھوک لگے نہ کدی دھوپ لگے. میں کہنا ماما والے رب کعبہ دی قسمیں بڑے خوش نصیب ہو. ماں باپ مردے مردے بھی بچیاں دا سوچ دینے. کتنیاں عظیم ماما ذرا غور تے کرنا بڑی تکلیف چون. میں تجربہ کیتا وے ماما بڑی تکلیف چون اپنے پتراں دے سامنے چیواز وچ ہائے نہیں کر دیا. میرے لال دا دل ٹوٹ جائے گا، میرا پتر پریشان ہوئے گا. ماما مردیاں بھی اپنی اولاد نو پریشان نہیں کر دیا. پھر میں تواڈے کولوں پوچھنا وا کیوں ماپیاں نو پریشان کر دے ہو؟ کیوں اپنے ماپیاں نال دگے بازی کر دے ہو؟ کیوں اپنے نام ایمال خراب کر دے ہو؟ نبی کریم دی والدہ ماجدہ نے انج کر کے نبی کریم دا ہاتھ پکڑ کے ام ایمن دے ہاتھ وچ دتا وے. فرمایا ام ایمن میرے لال دا خیال رکھی، میرے پتر دا دھیان رکھی. اپنی بات سنو گے تے تڑپ جاؤ گے. میرے نبی نے جلدی دے نال ام ایمن دے ہاتھ وچوں ہاتھ چھڑا کے انج کر کے اپنی ماں دے سینے لپٹ کے عرض کیتی اماں جی کی بھی آکھدیاں ہو؟ ماما اپنیاں ہی ماما ہوندیاں
مصطفیٰ ماواں اپنی ہی ماواں ہوندی ہیں. دعا کرو اللہ ماں باپ نہ بچھڑ جان. بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں دے گھر ماں باپ انتظار کر رہے ہیں. جڑی میں بات کر لگا ہے دو صحابی راوی نے حضرت ابو ہریرہ تے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے سی حضور دے نال سو سفر وچ سرکار سواری تے بیٹھے صحابہ سواری تے بیٹھے رستہ صاف ہے راہ ہموار ہے. اچانک حضور سواری تو تھلے اتر آئے. صحابہ نے ویکھا آمنہ دا لال اتریا سارے صحابہ اتر آئے. کافی دیر چل دے رہے. صحابہ نے جسارت کی تھی سونا سفر ٹھیک ہے صاف ہے رستہ ہموار ہے تے سواری تو کیوں لٹھے ہو. سنو مقام والدین تیرے نبی دی نظر وچ کیے جنہاں نو اج اسی گرا کے اپنی دین و دنیا بے جناب اللہ برباد کر رہے ہیں. آقا رستہ صاف ہے سواری تو کیوں اترے ہو. مدینے والے کی اکھاں وچ چھم چھم کردے آنسو ڈگ پے. فرمایا صحابہ توانو نہیں پتا کہ میری اماں آمنہ دی قبر آ گئی. حضرات غور تے کرو ذرا نبی نبی ہو کے اپنی ماں کی اتنی قدر کرے. ایمانداری نہ دسو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. جنہاں لوکاں نے ماں باپ زندہ نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو سی ماں باپ دی تابعداری کرا دے. واز دا تقریر دا یہ مطلب نہیں کہ تسی پیسے چنگے سٹو میں پیسے بوجھ نہیں پا کے کھا ٹور جا. نہیں ضرورت عمل میرے تے میرے رب دا کرم ہے. منو ایسی ضرورت کوئی نہیں ضرورت ہے عمل دی. مولوی سمجھتے نے ساڈا کام ہے واز کرنا اسی واز کر کے ٹر جانے ہیں. تسی سمجھتے ہو ساڈا کام سننا بس سن کے ٹر جاندے ہو. عمل اوتھے دا اوتھے ہی رہ جائے. نہ اسی عمل کرنے نہ تسی عمل کر دے. لیکن علامہ اقبال فرماندے نے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ عمل ہے تے سب کچھ ہے. عمل نہیں تے کچھ بھی نہیں. کوئی تیوں جی ساڑھے تے سنیاں دے اللہ دا بڑا فضل ہے تے کچھ ساڑھے جڑے کمرشل نات گانے نہ بیڑا کر چھڑے. اے جڑے امدیاں دے سانو 1.5 لاکھ دیو دے تے پھر اسی نات پڑھا دے. پھر آندے جی ہم بائی ٹرین نہیں آتے یہ پرسنالٹی کے خلاف ہے ہم بائی ایئر آتے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے. آندیاں سال ہی ممبر تے جناب اللہ بیٹھتے ہیں جیڑا محفل نہ سجائے سیدھا ہی جنت جائے. اگیاں سا جڑا محفل نہ سجائے مدینے جائے انہوں نے سب پروموشن کر دی. جڑا محفل نہ سجائے سیدھا جنت جائے. یار اینے بندیاں وچ پاویں مجمع تھوڑا ہی ہے اینے بندیاں وچ بیٹھ کے کسے نو حضرت مولانا علامہ اعظم فاروقی صاحب یا حضرت مولانا علامہ استاد القرا قاری وارث صاحب یا قبلہ شاہ صاحب علامہ ثاقب صاحب یا انہاں علماء دے وچوں جڑے میرے سر دا تاج نے کوئی بندہ کسے نو کہہ دے اے بندہ جنتی او سویرے اٹھ کے نماز پڑھے گا انہوں کیڑی ضرورت ہے نماز پڑھے. حد ہوگی زیادتی. کوئی تو انجی ساڑھے تے اللہ دا فضل نماز اسی پڑھ دے. میں پہلا کیتا ساڑھا کام ہے واز کرنا اسی سمجھنا ساڑھا اسی بری ذمہ ہو گیا واز کر کے. تسی تہاڈا کام ہے سننا تسی اندر سن کے واز بری ذمہ عمل ہوتا ہی رہ جائے. ضرورت ہے عمل دی. لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں قادری صاحب آپ واز بڑا اچھا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں واز کرنا کوئی کمال نہیں واز سننا بھی کمال نہیں. اصل کمال ہے عمل کرنا. میرے والد گرامی جب میں نے مدرسے میں داخل کرایا میں نے فرمایا بیٹا پیشہ ور مولوی نہ بنی اگر نماز نہیں پڑھنی تو کبھی واز نہ کریں. واز کرنا ہے تو نماز لازمی پڑھنی ہے. یہ انہوں نے دعاواں دا صدقہ ہے. مگر ناج حالات دا تقاضا ہے. میں پہلا عرض کیتا میں تے گناہگار ہاں سراپا گنہگار تسی سارے میرے تو چنگے ہو لیکن کوشش کرو عمل. آمدیاں سال ہی جڑا محفل نہ سجائے سیدھا جنت میں جائے. اس تو ود کے میں مثال کی دے سکنا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ اکمیلہ کاملہ راقیہ ساجدہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا بیٹی اے مت سوچی میں رحمت للعالمین دی تھی اور عمل کا موڑ ہے. میں تواڈے کول پوچھنا انہاں نعت خانہ تے مولویاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نو ود کے پیار ہے نبی نال.
جیڑی تھی آوے تے مدینے والا اٹھ کے کھلو جائے، جدی پیشانی نو مصطفیٰ چومن، جدے ہتھاں نو نبی چومے، وہ کنیاں شانہ والی تھی ہوئی۔ لیکن کوئی ماں دا لال ثابت کرے سیدہ فاطمہ دی زندگی دی کہ نماز بھی قضا ہوئی ہوئی۔ رب تعالیٰ نے اپنی محبوب دی بیٹی والی قانون ہی بدل چھڑے دے۔ علم طب میڈیکل دی ریسرچ ہے، جیڑی عورت الایام محسوسہ نہ ہوئے وہ ماں نہیں بن سکتی۔ رب تعالیٰ نے اس غلاظت تو بھی پاک رکھے ہے تے حسن حسین دی ماں بھی بنایا فاطمہ تو زہرا۔ شام نو حضرت امام حسن دی ولادت ہوندی ہے، صبح فاطمہ فجر دی نماز بھی پڑھ دی ہے۔ کیا شان ہے فاطمہ دی، جدے سر نو نبی سنگ دینے۔ کسی نے سوال کیتا آقا کیوں اپنی بیٹی دا سر سنگ دے ہو؟ فرمایا کوئی باپ سر سنگے تے عطر دی خوشبو آندی ہے، کسی نو گلاب دی، کسی نو چمیلی دی۔ فرمایا جدوں میں اپنی دھی دا سر سنگنا مینوں جنت دی خوشبو آندی۔ کوئی ثابت کرے کوئی رات ایسی ہوئی ہوئے کہ حضرت فاطمہ قیام وچ نہ ہو۔ میں تاریخ چ پڑھ رہا سا، تواڈے رونگٹے کھڑے ہو جان گے جدوں مولا علی تے فاطمہ زہرا دا نکاح ہویا۔ ساڈیاں بھی شادیاں ہوندیاں نے، ساڈیاں کدیاں شادیاں نے؟ بربادیاں نے۔ جیڑی شادی رسول اللہ دے دین تو دور کر دے، جیڑی شادی عمل تو دور کر دے، کوئی شادی نہیں، وہ بربادی۔ حضرت فاطمہ تے مولا علی دا نکاح ہویا۔ رب کعبہ دی قسم کتنیاں راتاں گزر گیا۔ ایک پاسے فاطمہ نے مسلح پائے ہے، دوجے پاسے مولا علی نے مسلح پائے ہے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب نو جبریل بھیجیا، فرمایا جبریل جا کے میرے یار نو سلام دیں، اور کمی فاطمہ کے علی نو کبھی کر راتی آرام بھی کرن تھوڑی دیر، کیونکہ میں انہاں وچوں حسن تے حسین جیسے ہیرے پیدا کرنا۔ اینیاں شانہ والی بیٹی جدی زندگی دا ہر لمحہ عبادت الہیہ وچ گزر، کوئی رات ایسی نہیں جڑی فاطمہ تلاوتہ نہیں کرتی۔ اور یہی وجہ سی ایک رات حسین نو گود وچ لیا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا نے قرآن شروع کیتا ہے، چکی چلائی جا رہی نے، قرآن پڑھی جا رہی ہیں۔ کتنیاں برکتاں تے لذتاں والا وہ آٹا ہوئے گا جدے تے نبی دی شہزادی قرآن بھی پڑھ دی۔ انہوں کھان والے دیا نمازاں کیویں قضا ہو گیا، اس آٹے تے اس رزق نو کھان والے دیا تلاوتاں کیویں قضا ہو گیا۔ اتفاق کیسا ہے؟ میں پڑھ رہا سا حضرت فاطمہ زہرا دا قرآن مک گیا، اٹھیاں دیکھیا حسین جاگ دے پے نے۔ فرمایا بیٹا کدوں دا جاگنا پیا ہے؟ عرض کیتی اماں جدوں تک اس الحمد قرآن سنے شروع کیتا ہے، میں الحمد تو لے کے والنحس تک سارا قرآن سنے ہیں۔ فرمایا بیٹا پھر؟ عرض کیتی اماں میں وعدہ کرنا آج جڑا تیری گود میں قرآن سنے کل جدوں یزیدی لوگ مجھے ذبح کر دیں گے سر نیزے کی انڈی پہ چڑھایا جائے گا۔ عرض کیتی اماں مینوں تیرے شیر دی قسم ہے جیڑا قرآن آج میں تیری گود میں سنے تیرا حسین نیزے دی انڈی پہ چڑھ کے دنیا نو پٹکائے گا اور پڑھ کے سنائے گا اور دنیا کو بتائے گا جدی ماں فاطمہ زہرا ہوئے بیٹا ہوتا ہے جسم کٹ جائے اور جسم کربلا دی زمین تے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے سر نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھے تاکہ دنیا کو پتہ لگے نے فاطمہ زہرا دا شیر پیتا ہوا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان دے بیت۔ اج انہاں دی بڑی محبت دے دعوے کرنا لے کدی قرآن کھول کے نہیں ویکھدے، نماز پڑھ کے نہیں ویکھدے، کدی محبت ہے؟ مصطفیٰ دی شہزادی دی نماز قضا نہ ہوئے، اج انہاں دے دعوے دار نماز پڑھ کے نہ ویکھن، قرآن کھول کے نہ ویکھن، بلکہ اندروں اگر انہاں دا عقیدہ ویکھیا جائے تو اس قرآن نو قرآن منتے ہی نہیں۔ وہ آندے نے سب نعوذ باللہ جھوٹا قرآن ہے، اصل قرآن نجم وچ مولا علی دے روضے تے پے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ حضرات ذی وقار میں ہاتھ جوڑ کے تھوڑی بارگاہ عرض کراں گا، فقیر نے رات نو
پروگرام تے پہنچنا اگر نہ میں پہنچدا ہوندا جانا ہوندا تو میں ضرور کچھ عرض کردا، لیکن آخر وچ ضرور عرض کراں گا، کوشش کرو عمل۔ میں ہاتھ جوڑ کے تہاڈی بارگاہ وچ عرض کراں گا، واز کرن کران دا کوئی مطلب نہیں جے عمل نہیں تھے۔ لوکاں ج رسماں بنا لیاں، سال بعد ماں باپ دا وصال ثواب دی محفل کرا چھڑی، میلاد کرا چھڑیا، پورا سال نماز نہ پڑھی، انہاں محفلاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھنی تے انہاں محفلاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں، جیسا فرض واجب چھڑ دینے نے، یہ تے مستحب عمل ہے۔ علماء نے پوچھو انہاں دی شریعت حیثیت کی ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ کوشش کرو سیدہ فاطمہ زہرا دے سچے غلام بنو، صدیق اکبر دے سچے غلام بنو، مولا علی دے بنو۔ جس علی دی عظمت دا عالم اے وے، فرمایا ایک گھوڑے دی لگام وچ قدم رکھے تے علی دوجے وچ رکھن تو پہلا قرآن ختم کر چلے۔ شان مولا علی۔ اج دن رات یا علی کرن والے کدی استنجا نہیں کیتا، نماز نہیں پڑھی کدی۔ علی نال انہاں دا کی تعلق ہے؟ علی نال تہاڈا تعلق ہے۔ تسی علی المرتضیٰ دے غلام ہو، جڑے 5 وقت دے نمازی ہو، جڑے صبح اٹھ کے قرآن دی تلاوت کرتے ہو۔ اپنا معمول بنا لو، اپنے دل دی ہر ابتدا رب دے قرآن تو کیتا کرو۔ پھر کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا کسی دن قرآن پڑھ کے دے کہ سارا دن تیرے گھر وچ رحمتاں دا نزول نہ ہویا تو گل کر۔ اپنے رب دی بارگاہ چ رو کے دے۔ افسوس دی بات ہے اسی رونے ہاں ایم پیاں دے بوہیاں تے جا کے، ایم این اے دے بوہاں تے جا کے، کدی رب دی بارگاہ چ رو کے ویکھیا کرو۔ یہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ رات دی تاریکی ہوئے، کوئی ویکھن والا نہ ہوئے، او دے تو سوا بندہ گناہاں دی انبار سامنے رکھے، عرض کرے مولا تیرے سوا میرے گناہاں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں گنہگار دی اکھاں وچ آنسو نکل دے نے، ذرا غور تے کر، ایم پی اے دے بوئے تے جا کے رون والے ہو، ایم این اے دے بوئے تے جا کے رون والے ہو، کدی غور تے کر جنہ تیرے اکھاں دے اتھرو بھی کدی صاف نہیں کیتے۔ فرمایا میرے نبی نے جدو گنہگار تو گنہگار بندہ رب دی بارگاہ چ روندا ہے، اللہ فرشتیاں نوں حکم کردا ہے جاؤ اپنی نورانی تلیاں تے اکھاں دے آنسو اٹھا کے لے آؤ۔ کتنا مول ہے تیرے آنسو، لیکن افسوس ہے اساں اپنے مول نو آپ خراب کر چھڑیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے تہاڈی بارگاہ چ عرض کراں گا، کوشش کرو، اے زندگی فانی ہے۔ جس طرح ساڈے بھائی ثاقب صاحب دے والدین دنیا تو اپنی زندگی دا عظیم پیریڈ گزار کے چلے گئے نے، ایک دن میں بھی جانا ہے، تساں بھی جانا ہے، اور وہ ایڈا لمبا سفر ہے جتھے دنیا دا کوئی نیٹ ورک کام نہیں کرتا۔ ثاقب صاحب نے پوچھو اے ماں باپ جدو تھوڑے لیٹ ہوندے سن تے پتر فون کردا سی، اما جی کتھے ہو تسی، ابا جی تسی کتھے ہو؟ میں کہنا آج کتنے سال ہو گئے، میں کہنا ثاقب صاحب کیوں نہیں اپنی ماں نو فون کر کے پوچھدے اما تیرا کی حال ہے، ابا جی تہاڈا کی حال ہے؟ کہنا پے گا اتھے دنیا دا کوئی نیٹ ورک کام نہیں کرتا۔ آج ضرورت ہے، موت نہیں ویکھدی مولوی ہے، موت نہیں ویکھدی پیر ہے، موت اللہ دا حکم ہے، غالب ہے۔ میں دو گلاں کدی کدی کرنا ہونا، موت کسے کو ڈردی بھی نہیں تے موت کسے تے ترس بھی نہیں کھاندی۔ اگر موت ڈردی ہوندی تے بڑے بڑے کافر فرعون تے نمرود کدی نہ مرندے۔ موت ترس کھاندی ہوندی ایک دن دا بچہ چھڈ کے ماں دنیا تو کدی نہ جاندی۔ میرے نبی نے فرمایا قبر نو یاد کیتا کرو، موت نو یاد کیتا کرو۔ فرمایا القبر ینادی کل یوم ثلاثہ، میرے امتی تو کدی ایک مرتبہ بھی قبر نو یاد نہیں کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا کم از کم 3 باری تینوں روز قبر یاد کر دی۔ ایمانداری نہ دسو، باوضو بیٹھے ہو چنگی محفل کدی اساں بھی یاد کیتا ہے؟ بولو تو صحیح، اسی تے قبرستان جا کے بھی نہیں یاد کرتے۔ ادھر دفنان والے دفنان لگے ہوندے نے، اسی اپنی باتاں وچ لگے ہوندے ہیں۔ اس اندھیری رات نو کدی کدی اپنے اوتے کیفیت نو بارک کیتا کرو۔ اے سرد گرمی دا موسم ہے، تسی اے سی روم چ بیٹھے ہو، بیوی کول ہے، بچے کول ہے، اچانک راتی بجلی بند ہوئی، ہائے گرمی، ہائے اندھیرا،
مسلمان کدی غور تے کر، ایک رات میرے تے تیرے تے وہ بھی آئے گی، بیوی کول نہیں ہوئے گی، ماں کول نہیں ہوئے گی، ویر کول نہیں ہون گے، پھرا کول نہیں ہون گے، اس رات کو کیویں گزارے گا؟ حضور نے فرمایا میری امت ایک رات بڑی وحشتناک رات آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا وہ قبر کی پہلی رات ہے۔ کدی وہ بھی تیاری کیتا کرو، ان روشن کرنے واسطے بھی عمال صالح کیتا کرو۔ سامعین عزیز وقار ضرورت عمل دی، میں چند باتاں نہایت ادب نال عرض کیتیاں نے، میں دل توڑن نہیں آیا، میں مدینے والے نال دل جوڑن آیا۔ اللہ کرے ساڈے دل جڑے رہن مصطفیٰ نال۔ بے شک اسی بے عملی صحیح، ناقصی صحیح، ساڈے کول ہور تے کوئی عمل نہیں جڑا رب دی بارگاہ پیش کر سکیے، پر ایک نسبت مصطفیٰ ضرور ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت کا دن کام آئے گی۔ اللہ تو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ کچھ نہیں کر سکتے تے 5 وقت دی نماز ضرور پڑھیا کرو، سب کہہ لو انشاءاللہ۔ اپنے والدین کدی نہ انہاں دا دل ستایا جائے، کدی اپنے ماں باپ کو پریشان نہ کریا جائے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا پھر ساری کائنات ساری زندگی سہکو گے اپنے ماں باپ کو، کدی ماں باپ کو پریشان نہ کرو۔ اگر صرف 2 باتاں دے تسی عمل کر لو تواڈی دین و دنیا بہتر ہو جائے گی۔ ایک اپنے ماں باپ دا کدی دل نہ دکھاؤ، ایک کوشش کرو ساڈی نماز قضا نہ ہوئے، کدی ساڈی نماز قضا نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واسطے فرمایا سی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈ ہے۔ نبی نال پیار ہے نا؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو کنو کنو مصطفیٰ نال پیار ہے؟ اج سچے دل نال وعدہ کر دیو کہ انشاءاللہ نماز پڑھا کریں گے، سارے آکو انشاءاللہ۔ آباد لوگ نے وہ آندے نے قادری صاحب جو تسا انشاءاللہ کیا سی نہ سا بولے، میں کیوں؟ وہ پھر پکیاں ہو جائیں گے۔ تسی سارے رل کے دعا کرو اللہ کرے میں پکا ہو جائیں، اسی سارے ہی پکے ہو جائیں گے۔ اے نہ سوچیا کرو آج میری زور دی رہ گئی ہے تے اثر دی پڑھ لانگے، کدی اس زاویے نال بھی سوچیا کر اج کیڑی میرے اندر غلطی ہے، کیڑی میرے اندر غلاظت ہے کہ میرے رب نے مینوں اپنے گھر نہیں بڑھن دیتا۔ کدی اس زاویے نال بھی سوچیا کرو کتنا خوش نصیب ہے جڑا رب دی بارگاہ جا کے چکدا ہے، اور کتنا تو رب تعالیٰ نے کتنا پیار ہے تواڈے نال۔ اے ویکھو نا میں سرگودے دی سرزمین تے آونا، اے چند لوگ نے، اے ساڈے بزرگ نے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ رات نو انہاں دی بھی نیند خراب کیتی، انہاں نوں بھی پریشان کیتا ہے، آپ بھی چلو سی ستے یا نہیں ستے جس طرح بھی ہویا ہے۔ بہرحال اپنے گھر کنوں بلاندے ہو؟ جدنا بڑا پیار ہو گیا۔ کیوں شاہ صاحب؟ بڑا ہی پیار ہو گیا انہوں اپنے گھر بلاندے ہو۔ جدنا پیار نہ ہوئے کدی بلایا ہو؟ ذرا غور تے کر تیرے رب نو تیرے نال کنا پیار ہے جڑا 5 وقت انہوں اپنے گھر بلاندا ہے۔ کدی اس زاویے نال بھی ویکھیا کر رب تعالیٰ تیرے نال کتنا پیار کردا ہے۔ اور ساڈی بدبختی دا عالم ہے وے اسی خی علی الصلاۃ نو بھی ٹھکرا دینے تے خی علی الفلاح نو بھی ٹھکرا دینے۔ حضرات زندگی فانی ہے، اس سفر آخرت دے سفر دی تیاری کر لو۔ آخر وچ میں اے فکر دے کے جا رہا اس سفر دی میں تیاری کی کیتی ہے کہ تساں تیاری کی کیتی ہے، اس سفر دی تیاری کر لو۔ اے معمولی جہا سفر اسی گجرات تو سرگودے آئے ہیں، ہزاراں تیاریاں کرنیاں پیاں نے۔ ایک دن اسا ایڈا لمبا سفر کرنا ہے، پوری دنیا چھڈ کے جانا ہے، وہ دے واسطے میں تیاری کی کیتی ہے، تساں تیاری کی کیتی ہے۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔